سلام دوستو، کیا حال ہے اب سب کے؟ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ کرکٹ ڈسٹورشن میں خوش آمدید دوستو۔ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جانے والی ٹی20 سیریز کے چوتھے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے انڈیا کو ایک ایسی عبرتناک اور یکطرفہ شکست سے دوچار کر دیا ہے جس نے کرکٹ کی دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ برسٹل کے میدان پر کھیلے گئے اس چوتھے ٹی20 مقابلے میں انڈیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 158 رنز ہی بنا سکی۔ انڈیا کی طرف سے اننگز کا آغاز کرنے والے نوجوان بلے باز ویبھو سوریونشی صرف 15 رنز بنا کر جوفرا آرچر کی گیند پر سیم کرن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی اوپنر ابھیشیک شرما بھی کچھ خاص کمال نہ دکھا سکے اور 14 گیندوں پر محض 16 رنز بنا کر عادل رشید کا شکار بن گئے۔ انڈیا کا کوئی بھی بلے باز انگلینڈ کے بولرز کے سامنے کھل کر نہ کھیل سکا اور یوں انگلینڈ کو جیت کے لیے 159 رنز کا ایک آسان ہدف ملا۔ جب انگلینڈ نے اس ہدف کا پیچھا شروع کیا تو انہوں نے انڈین بولرز کی ایک نہ چلنے دی اور صرف 13 اوورز اور 5 گیندوں پر 1 وکٹ کے نقصان پر 159 رنز بنا کر یہ میچ 9 وکٹوں سے اپنے نام کر لیا۔ انگلینڈ کے بلے بازوں نے اتنی جارحانہ بیٹنگ کی کہ میچ میں ابھی 37 گیندیں باقی تھیں جب انہوں نے یہ فتح حاصل کر کے انڈین بولنگ لائن کو پوری طرح تہس نہس کر دیا۔ انڈیا کی بیٹنگ لائن کا مڈل آرڈر انگلینڈ کے بولرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ وکٹ کیپر بلے باز اشان کشن صرف 6 گیندوں پر 4 رنز بنا کر جوش ٹونگ کی گیند پر سیم کرن کو کیچ دے بیٹھے۔ اس گرتی ہوئی بیٹنگ لائن کو انڈیا کے کپتان شریاس آئیر نے اکیلے سنبھالا اور ایک شاندار کپتانی اننگز کھیلی۔ انہوں نے انڈین ٹیم کی لاج رکھتے ہوئے صرف 49 گیندوں پر 4 چوکوں اور 5 فلک شگاف چھکوں کی مدد سے اسی رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، لیکن بدقسمتی سے دوسرے اینڈ سے انہیں کسی بلے باز کا ساتھ نہ مل سکا۔ شیوم دوبے نے کریز پر بظاہر کچھ وقت تو گزارا مگر وہ بھی تیزی سے رنز نہ بنا سکے اور 23 گیندوں پر صرف 22 رنز بنا کر ول جیکس کی گیند پر ٹام بینٹن کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے۔ ان کے بعد آنے والے تلک ورما بھی صرف 8 گیندوں پر 11 رنز بنا کر جوش ٹونگ کی گیند پر ریحان احمد کو کیچ تھما بیٹھے۔ واشنگٹن سندر 8 گیندوں پر محض 5 رنز بنا کر جوفرا آرچر کی گیند پر عادل رشید کا شکار بنے، جبکہ اکشر پٹیل صرف 2 گیندیں کھیل کر 1 رن بنا سکے اور جوفرا آرچر کی بہترین فیلڈنگ کے باعث رن آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ نے اضافی رنز کی مد میں صرف 4 رنز دیے اور یوں شریاس آئیر کی اکیلی جنگ کی بدولت انڈیا کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ انڈیا کی گرتی ہوئی وکٹوں کی کہانی ان کے اسکور کارڈ سے صاف ظاہر ہوتی ہے، جہاں پہلی وکٹ 100 رنز پر گری اور پھر 33 48 101 130 157 اور آخری وکٹ 158 رنز پر گری۔ انگلینڈ کے بولرز نے شروع سے ہی انڈین بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ جوفرا آرچر نے اپنے کوٹے کے 4 اوورز میں صرف 20 رنز دے کر 2 اہم وکٹیں حاصل کیں اور انڈین بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی۔ ان کا بھرپور ساتھ جوش ٹونگ نے دیا جنہوں نے 4 اوورز میں 36 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ول جیکس نے 4 اوورز میں 28 رنز کے عوض 1 وکٹ لی، جبکہ سیم کرن نے اگرچہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیکن 4 اوورز میں صرف 24 رنز دے کر رنز بنانے کی رفتار کو روکے رکھا۔ عادل رشید تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے اور انہوں نے 4 اوورز میں 48 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ جب انگلینڈ کی ٹیم 159 رنز کے ہدف کا پیچھا کرنے میدان میں اتری تو ان کے اوپنر فل سالٹ نے آتے ہی انڈین بولرز پر لاٹھی چارج شروع کر دیا اور میچ کو یکطرفہ بنا دیا۔ 159 رنز کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پہلی وکٹ صرف 13 رنز پر گر گئی جب جوس بٹلر 8 گیندوں پر 1 چھکے کی مدد سے 8 رنز بنا کر ارشب سنگھ کی گیند پر اشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد انڈین بولرز کے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب شروع ہوا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اوپنر فل سالٹ اور کپتان ہیری بروک نے انڈین بولنگ لائن پر ایسا بے رحم حملہ کیا کہ میچ کو وقت سے بہت پہلے ہی ختم کر دیا۔ فل سالٹ نے 42 گیندوں پر 9 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 59 رنز کی انتہائی شاندار اور ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ دوسرے اینڈ پر کپتان ہیری بروک نے تو تاہی مچا دی اور صرف 35 گیندوں پر 8 چوکوں اور 4 فلک شگاف چھکوں کی مدد سے 79 رنز کی طوفانی اور ناقابل شکست اننگز کھیل کر انڈیا کو میچ سے بالکل باہر کر دیا۔ انڈین بولرز میں سے صرف ارشب سنگھ ہی 3 اوورز اور 5 گیندوں پر 41 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کر سکے جبکہ باقی تمام بولرز انگلینڈ کے بلے بازوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہے۔ انگلینڈ نے اضافی رنز کی مد میں 13 رنز حاصل کیے اور یوں صرف 13 اوورز اور 5 گیندوں میں 1 وکٹ کے نقصان پر 159 رنز بنا کر یہ میچ 9 وکٹوں سے اپنے نام کر لیا۔
इंडियन बॉलर्स में से सिर्फ अर्शद सिंह ही 3 ओवर्स और 5 गेंदों पर 41 रन्स देकर एक विकेट हासिल कर सके, जबकि बाकी तमाम बॉलर्स इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने मुकम्मल बेबस नजर आए। प्रसूद कृष्णा ने 3 ओवर्स में 26 रन्स दिए और उन्हें कोई विकेट ना मिल सकी। प्रिंस यादव ने भी 3 ओवर्स में 28 रन्स लुटाए, लेकिन वो भी कोई कामयाबी हासिल ना कर सके। स्पिनर्स की बात की जाए तो अक्षर पटेल ने अपने 2 ओवर्स में 24 रन्स दिए, जबकि वाशिंगटन सुंदर तो इंतहाई महंगे साबित हुए, जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर में 19 रन्स खा लिए। ऑलराउंडर शिवम दुबे ने भी 1 ओवर में 15 रन्स दिए और यूं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलिंग लाइन की धज्जियां उड़ाकर रख दें। इंग्लैंड ने इजाफी रन्स की मद में 13 रन्स हासिल किए और सिर्फ 13 ओवर्स और 5 गेंदों में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन्स बनाकर ये मैच 9 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, ये थी इंग्लैंड के हाथों इंडिया की इस इबरतनाक और यकतरफा शिकस्त की मुकम्मल कहानी, जहां इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलिंग को पूरी तरह बेबस कर दिया। आपको हैरी बरूक और फुल साल्ट की ये तूफानी बैटिंग कैसी लगी और इंडिया की इस इबरतनाक हार की असल वजह आपके ख्याल में क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया से जड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन और सनसनीखेज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट डिस्टॉर्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।